میری بیٹی اور میں ایک بنگلے میں ملازمت کرتے تھے۔ میری بیٹی بہت رحم دل اور ہر کسی کی مدد کرتی تھی، جبکہ میں اسے منع کرتی کہ آج کل کا ماحول بڑا خراب ہے۔ رات دن بارش ہو رہی تھی۔ جب بنگلے کے باہر ایک بے ہوش آدمی کو دیکھا تو بیٹی رحم کھا کر اسے اندر لے آئی۔ ہم گھبرا گئے، مگر صبح اٹھی تو قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ آدمی بنگلے کا سارا قیمتی سامان لے کر بھاگ چکا تھا۔ پولیس کو بلایا گیا اور میری بیٹی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ روتی رہی جبکہ ایک بری نیت والا پولیس والا جیل کے اندر داخل ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کی عزت کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ اسی وقت پولیس اسٹیشن کے باہر اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی رکی۔ میں پتھر ہو گئی کیونکہ وہ وہی آدمی تھا جسے ہم نے رات کو پناہ دی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر حویلی کے خالی کمرے میں اسے لٹا دیا۔ اس کے بازو پر گہرا زخم تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھی رہی کیونکہ ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی نقصان نہ کرے، مگر آخر کب تک میں اس کا پہرا دیتی۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں بیٹھی سو گئی۔ صبح کا سورج نکلا تو بارش تھم چکی تھی۔ گاؤں کے راستے کیچڑ سے بھرے پڑے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب اس زخمی آدمی کو حویلی سے چلتا کروں، مگر یہ دیکھ کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی کہ وہ تو کمرے میں تھا ہی نہیں۔ میں نے مارے گھبراہٹ کے ساری حویلی میں تلاش کیا، وہ آدمی تو کہیں نہیں تھا، مگر حویلی کا بہت سا قیمتی سامان، ضروری سامان جو تھا اپنی جگہ سے غائب تھا۔ میں حویلی کے درمیان میں کھڑی پسینے سے شرابور تھی۔ وہ زخمی آدمی نہ صرف کمرے سے غائب تھا بلکہ الماریوں اور ڈرائنگ روم کی قیمتی چیزیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، مگر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں سوچ میں رہی تھی کہ جب حویلی کے مالک واپس آئیں گے تو کیا ہوگا۔ جب مالک اپنی فیملی سمیت شہر سے واپس آئے تو سب کچھ دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور مجھ پر چیخنے لگے کہ ہم نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور تم نے ہی لوٹ لیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بارش، زخمی اجنبی، میری بیٹی کی ضد اور میرا دل پر پتھر رکھ کر اسے اندر لانا، سب کچھ بیان کیا، مگر میرے الفاظ کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ان کے کانوں تک میرے الفاظ نہ پہنچ سکے۔ وہ بھڑک اٹھے کہ ہم شہر گئے اور تم نے کسی کو اندر گھسا لیا۔ یہ سب تمہارا اور تمہاری بیٹی کا کیا دھرا ہے۔ تم دونوں نے مل کر یہ سب کیا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا لیکن بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑتا نہیں۔ شام ہونے سے پہلے ہی پولیس کی جیپ حویلی کے باہر آ کر رکی۔ حویلی کے مالک نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا۔ میری بیٹی میرے پیچھے دوڑ کر لپٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے میری جان نکل گئی۔ میرا نام مہین اکرام ہے۔ میرا تعلق رزاق کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن ہیرا اور بھائی ریحان تھا۔ میرے ابا ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر تھے، جبکہ اماں لوگوں کے کپڑے سی کر اور محلے کی کچھ بچیوں کو سلائی کڑھائی سکھا کر گھر کا گزارا کرتی تھی۔ اماں خود پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ہم تینوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا ان کا سب سے بڑا خواب تھا۔ میں ابا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھ کر گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول جاتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات اتنے اچھے تو نہ تھے کہ ابا ہمارے لیے دنیا کی ہر آسائش خرید کر ہمیں دے سکیں، مگر اس کے باوجود ہمارے گھر میں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ اس لیے اماں ابا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور میرے لیے دعا کرتے کہ میں چاہے امیر گھر جاؤں یا غریب، بس میرے نصیب اچھے ہوں، مگر نصیبوں کا لکھا کون جانتا ہے۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے اماں ابا کو مجھ سے زیادہ پیار تھا اور ابا کی تو خاص طور پر کوشش تھی کہ وہ میری ہر خواہش کو پورا کریں۔ ابا چاہتے تھے کہ میری شادی ایسے گھر میں ہو جہاں سب میری عزت کریں اور مجھ سے ویسا ہی پیار کریں جیسے وہ خود کرتے تھے۔ جب میں مڈل میں تھی تو اماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ اماں ابا مجھے جلد گھر سے بیاہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے ایک جیسے جھٹکا سا لگا، کیونکہ میں اب بھی پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اداس دیکھ کر اماں مجھے سمجھانے لگی کہ رشتے اتنی آسانی سے نہیں ملتے، ان کی تلاش میں بہت وقت لگ جاتا ہے، اور جب تک میرے لیے کوئی رشتہ پسند آئے گا تب تک میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ انہیں بالغ ہوتے ہی بیاہ دیا جاتا تھا۔ لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی جتنا انہیں گھرداری اور کھانا پکانے میں ماہر بنایا جاتا تھا، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا، ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ لڑکیوں نے کون سا کل گھر سے نکل کر پیسہ کمانا ہے، بلکہ گھر میں ہی ہانڈی چوکا کرنا ہے، اس لیے لڑکیوں کو پڑھانا فضول ہے۔ مگر ابا گاؤں کے باقی سب لوگوں سے مختلف تھے۔
خود پڑھے لکھے تھے اور باشعور تھے، اس لیے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ہمیں بہنوں کو پڑھانا چاہتے تھے تاکہ ہم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے صرف مڈل تک اسکول تھا اور آگے پڑھنے کے لیے ہمیں دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ میں بھی دوسرے گاؤں جاتی تھی، جو بہت مشکل تھا، لیکن چونکہ ابا بھی گاؤں سے باہر ہی دوسرے اسکول جاتے تھے، اس لیے وہ ہمیں موٹر سائیکل پر ساتھ لے جاتے۔ مجھے پڑھنے کا شوق تو بہت تھا، مگر دوسرے گاؤں جانے میں دشواری پیش آتی۔ اسکول آنے جانے میں بہت وقت لگ جاتا اور پھر مجھے اماں کے ساتھ گھر میں کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ میں خوش تھی کہ ابا نے مجھے کبھی پڑھنے سے نہیں روکا۔ اماں اور ابا دونوں چاہتے تھے کہ ہم بہنیں کم از کم میٹرک مکمل کر لیں، لیکن گاؤں کے لوگ باتیں بنانے لگے۔ کچھ لوگ ابا سے کہتے کہ ماسٹر صاحب لڑکیوں کو زیادہ نہ پڑھاؤ، لڑکوں کی پڑھائی کا تو اور حساب ہے کیونکہ انہوں نے گھر سے نکل کر کمانا ہوتا ہے، مگر لڑکیوں کو پڑھانے کا مطلب ہے کہ انہیں کھلی آزادی دے دینا۔ کوئی کہتا زیادہ نہ پڑھاؤ ورنہ کل کو سر پر چڑھ جائیں گی۔ گر جتنے منہ اتنی ہی باتیں بنتی، مگر ابا ہمیشہ ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ ہم بیٹیاں ہی تو ان کا مان تھی اور انہیں ہم پر پورا بھروسہ تھا۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو رشتہ داروں نے اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، اس لیے اب اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دو۔ اماں لوگوں کی باتیں سن کر پریشان رہنے لگی، مگر ابا کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ہماری مرضی کے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے تھے اور اماں کو بھی سمجھاتے کہ لوگوں کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا کریں۔ ابا ہمیشہ کہتے کہ مجھے ریحان سے محبت تو ہے، مگر میری دونوں بیٹیاں بھی میرا مان ہیں۔ یہ گاؤں والوں کی باتوں کے آگے کمزور نہیں ہوں گی، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں گی۔ پہلے دونوں اپنی تعلیم مکمل کریں گی اور پھر جو ان کی مرضی ہوگی وہ کریں گی۔ میں انہیں کسی فیصلے کے لیے مجبور نہیں کروں گا۔ ابا کی باتوں سے ہم بہنوں کو بہت حوصلہ ملتا۔ ہمارا ایک ہی تو بھائی تھا، لیکن وہ بھی ہم دونوں سے چھوٹا تھا اور اسے لوگوں کی باتوں کی زیادہ سمجھ نہیں تھی۔ اس لیے میں نے ابا کا سہارا بننے کی ٹھانی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابا اچانک بیمار پڑ گئے۔ گاؤں میں علاج کی سہولت نہیں تھی اور ابا کی بیماری دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ جب ابا بیمار ہوئے تو ہمارا اسکول جانا بھی رک گیا کیونکہ ہم ابا کے ساتھ ہی آتے جاتے، مگر ابا بیماری کی حالت میں ہمیں اسکول نہیں لے جا سکتے تھے۔ ابا نے اسکول والوں سے مدد کی درخواست کی کیونکہ علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اسکول والوں نے تعاون تو کیا، مگر ابا کو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ابا کی وفات کے بعد ہماری زندگی ایک دم بدل گئی۔ ہمارے گھر کا واحد کفیل چلا گیا اور اماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ ہمیں کیسے پالیں گی۔ لوگوں کی زبانیں بھی جیسے ایک دم سے کھل گئیں۔ جنہیں پہلے ابا کا خوف تھا، وہی لوگ اماں کو طرح طرح کے مشورے دینے لگے اور اماں پہلے سے ذرا ذرا بات سے پریشان ہونے لگی۔ انہیں لوگوں کی باتوں کی بہت زیادہ فکر ہونے لگی۔ میں نے تو ابا کی زندگی میں اماں کو حوصلہ دیتے دیکھا، مگر اب ابا کے گزر جانے کے بعد اماں کو ہمت سے کام لینا تھا۔ وہ ہمت ہارنے لگی۔ ابا کے بعد اماں نے زیادہ کپڑے سی کر گزارا کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح گھر چلے۔ وہ بچت بھی کرتی تھی کیونکہ اب جوان لڑکیاں تھی، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا دیکھنا چاہتے تھے۔ گھر کا گزارا تو کسی نہ کسی طرح بہت مشکل سے ہوتا ہی تھا، مگر ریما کے سر پر تینوں بچوں کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے ریما نے ہر ممکن محنت کر کے ہم بہنوں کے لیے تھوڑا سا جہیز تو بنا لیا۔ میں نے ریما کا ہاتھ بٹانے کے لیے سلائی میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ محلے کے کچھ لوگ ہمارے گھر کے حالات سے واقف تھے تو وہ ہماری مدد کر دیا کرتے اور کچھ عورتیں ہم سے اپنے کپڑے سلائی کروا دیا کرتی ہم نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے، جس سے ہمیں کافی سہولت ہونے لگی اور آہستہ آہستہ جب کام بڑھنے لگا، مگر کام کے کچھ لوگ اب بھی ہمارے خلاف باتیں کرنے سے باز نہ آئے۔ کوئی کہتا تیمور کے گزر جانے کے بعد ہمارے گھر کا نظام کیسے چلے گا، کوئی کہتا لڑکیوں کو سلائی سیکھنے کی کیا ضرورت تھی، مگر ریما کو بھی سمجھ آنے لگ گئی کہ لوگ مدد نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو بس باتیں ہی کر سکتے ہیں، تو ریما نے بھی ان کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ ریما کہتی تھی کہ عزت کی روٹی سب سے بڑی دولت ہے اور ہم عزت سے گھر بیٹھ کر اپنا کام کرتی تھی، نہ کہ کسی کے آگے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتی تھی۔ جب حالات ذرا بہتر ہونے لگے تب ریما نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے ریما کو منع کیا اور سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ مجھے شادی نہیں کرنی تھی بلکہ ریما کی مدد کر کے چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش کرنی تھی، مگر ریما کے اوپر تو میرے علاوہ بھی 2 بچوں کی ذمہ داری تھی اور ریما کو سمجھانے پر میں شرط پر راضی ہوئی کہ وہ میرے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کریں، مگر میں پہلے چھوٹی بہن ہینا کی شادی کرواؤں گی اور پھر اپنے بارے میں کچھ سوچوں گی۔ پہلے تو ریما نے
میری بات مانی نہیں، مگر میرے زیادہ اصرار پر ریما کو ماننا ہی پڑا کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی، مگر ہم جیسے غریب لوگوں کے گھر میں بھلا کون رشتہ لے کر آتا؟ یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ ریما ہمیں زیادہ جہیز نہیں دے سکتی۔ مجھے حیرانی اس بات پر تھی کہ وہ سب لوگ بھی ایک دم سے خاموش ہو گئے جنہوں نے میری پڑھائی کا سن کر واویلا مچایا تھا۔ یہ لڑکی کی شادی کر دو، وہ جوان ہو گئی ہے۔ مگر جب ہمیں مدد کی ضرورت تھی تو وہ سب لوگ جیسے کہیں چھپ گئے۔ ریما نے رشتہ کروانے والی ایک دو عورتوں سے بھی بات کی، مگر ریما ان کے ہاتھ میں بھی کوئی کھڑے نوٹ رکھتی تو وہ پھر ہی میرے لیے اچھا کوئی رشتہ ڈھونڈ کر لاتی۔ ان عورتوں نے ریما کو بہت سے رشتے دکھائے، مگر کبھی بھی وہ کسی نشئی کا رشتہ لے آتی اور کبھی کسی آوارہ کا۔ اگر ہمارے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے کسی بھی ایرے گیرے کا رشتہ لے آتی، اور میں تو ریما پر بوجھ بھی نہیں بنتی تھی کہ وہ مجھے ایسے ہی مجبوری میں کسی مفت خوری کے ہاتھوں میں دے دیتی۔ ریما کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ ہینا بھی جوان ہو رہی تھی اور میری عمر نکلتی جا رہی تھی اور ہماری دہلیز پر کوئی اچھا رشتہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ مگر ایک دن اچانک سے گھر کے باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میرے تو جیسے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ ہمارے گھر میں تو کبھی کوئی اتنا امیر مہمان آیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر وہ لوگ کون تھے جو ہمارے دروازے پر آ کر دستک دے رہے تھے؟ باقی گاؤں والے بھی حیران تھے اور سب کی نظریں جیسے ہم پر ٹکی ہوئی تھی۔ جب ریما نے اس امیر آدمی کو گھر میں بٹھایا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تیمور کا ایک پرانا دوست تھا۔ اس نے تیمور سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ان کی بیٹی سے کرے گا کیونکہ اس نے جوانی کے زمانے میں تیمور سے ایک بڑی رقم اٹھا لی تھی۔ اب پھر وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس آنے پر اسے تیمور کے انتقال کی خبر ملی تو وہ دکھی دل کے ساتھ ان کی تعزیت کرنے ہمارے گھر چلا آیا۔ ان کی باتیں سن کر ریما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بار بار سر ہلا رہی تھی جیسے ان کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ریما نے نم آنکھوں سے ہی ان کو کہا کہ آپ تو برسوں بعد آئے ہیں، اب تو دنیا بدل گئی، حالات بدل گئے ہیں، اب بھلا ہماری کیا اوقات کہ ہم آپ کے خاندان سے رشتہ جوڑیں۔ مگر وہ بھی کئی اپنے لفظوں کے پکے انسان تھے۔ کہنے لگے، وعدے کی قیمت وقت سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بھائی جیسا دوست کھو دیا، مگر اس سے کیا ہوا، وعدہ نہیں بھولا۔ آج میرے بیٹے کے لیے رشتے کی کوئی کمی تو نہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوست کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر یہ قرض بھی اتار دوں۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ دل میں یہ عجیب سا طوفان برپا تھا۔ ایک طرف سکون تھا کہ شاید قسمت نے خود میرے دروازے پر خوشی لا کھڑی کی تھی، اور دوسری طرف ڈر بھی تھا کہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ تھا۔ ریما نے ان کو یہ کہہ دیا کہ وہ ہمیں سوچنے کے لیے کچھ وقت دیں، مگر اصل میں ریما تحقیق کروانا چاہتی تھی کہ کیا وہ سب سچ تھا جو اس آدمی نے کہا، اور پھر ریما کو تسلی ہوئی کیونکہ وہ سب سچ ہی کہہ رہا تھا۔ اللہ کے ان کے دوست کا نام واصف تھا جو تیمور کے ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، اور پھر اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے انہوں نے تیمور سے ادھار لیا تھا اور تیمور نے اپنی ساری جمع پونجی ان کے حوالے کر دی تھی، اور شاید اس وقت ہی ان دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی دوستی کو اپنے بچوں سے رشتہ داری میں بدل لیں گے۔ اور آج اتنے برسوں بعد تیمور کے وہ دوست اپنا وعدہ نبھانے آئے۔ وہ تو اپنا وعدہ نبھانے آئے تھے مگر ہمارے لیے اس مشکل کی گھڑی میں فرشتے سے کم نہیں تھے۔ ریما نے تو مکمل تحقیق کے بعد رشتے کے لیے ہاں کر دی، مگر میں ضد تو ٹھان بیٹھی تھی کہ جب تک ہینا کو اپنے گھر کا نہیں کر دوں گی خود بھی شادی نہیں کرواؤں گی۔ اس لیے ریما نے واصف انکل کے اصرار پر میری احمد کے ساتھ ایک چھوٹی سی رسم کر کے منگنی کر دی اور ان کو بتا دیا کہ جب تک ہینا کی شادی نہیں ہو جاتی رخصتی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے ریما کی مدد کرنی تھی، ان کا سہارا بننا تھا۔ جب تک میرا چھوٹا بھائی ایان اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ریما کی مدد کرنے کے قابل نہ ہو جاتا۔ واصف انکل اچھے تھے، اس لیے وہ میری بات سن کر خوش تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے تیمور کے انتقال کے بعد وہ جیسے زندگی کی کشتی کو کنارے لگانے کی ساری ذمہ داری ریما اور مجھ پر آن ہی پڑی ہے۔ ہینا ابھی چھوٹی تھی اور ایان تو محض ایک کمسن بچہ تھا۔ میری اور احمد کی منگنی ہوئی کئی ماہ گزر گئے، مگر میں اپنی ضد پر قائم تھی کہ جب تک ہینا اپنے گھر کی نہ ہو جاتی میں ابھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کروں گی۔ واصف انکل نے ہم سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ زونی تم جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جو اپنی بہن کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کو تیار ہو۔ وہ ہمیشہ میری سوچ کی قدر کرتے اور میری ہمت بناتے۔ بس ان کے وہی الفاظ تھے جو میرے حوصلے کو اور بھی بڑھا دیتے۔ ہینا جوان ہو رہی تھی مگر غربت کا سایہ ان کے خوابوں پر بوجھ بن کے منڈلا رہا تھا۔ وہ بے شک مجھ سے کچھ نہ کچھ کہتی تھی،
مگر مجھے اس کے چہرے کی اداسی بہت کچھ کہہ جاتی۔ ریما نے اس کی شادی کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ کوئی جہیز زیادہ مانگ لیتا تو کوئی ہمارا چھوٹا سا گھر دیکھ کر انکار کر دیتا۔ ایک دن ریما مجھے کہنے لگی کہ ہینا کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو کے رہے گا، اس لیے مجھے اپنی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ریما مجھے سمجھانے لگی کہ آخر احمد اور اس کے گھر والے کب تک میرا انتظار کریں گے، مگر میری ہمیشہ کی طرح ایک ہی ضد تھی کہ جب تک ہینا کو اپنے گھر کا نہیں کر دوں گی میں کسی اور کی بات نہیں سوچوں گی۔ ریما میری ضد اور محبت کو سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ جب میری اور احمد کی منگنی کو 3 سال گزر گئے تو ایک دن ہینا مجھ سے کہنے لگی کہ باجی آپ کب تک میری خاطر اپنی زندگی کو روکے رکھیں گی، مگر میں اس کی بات سن کر بھی خاموش ہو گئی کیونکہ اب تو میں بھی مایوس ہونے لگی تھی۔ مگر چند دن بعد ہینا کے لیے ایک رشتہ آ ہی گیا۔ جب اماں نے ساجد کے بارے میں پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک دیانتدار اور نیک سیرت انسان تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ زیادہ جہیز بھی نہیں مانگ رہے تھے۔ زینت سے بھی شرماتے ہوئے حامی بھر لیے۔ وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا اور سکون کا تھا۔ مجھے لگا اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور زینت کے لیے اچھا رشتہ مل گیا۔ میں یہ سوچ کر بے انتہا خوش تھی کہ اب میں اپنے گھر میں جا سکتی ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور جب میں نے زینت کو گھر سے رخصت کر دیا تو اماں نم آنکھوں کے ساتھ مجھے کہنے لگی تم نے ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، تمہیں بھی ڈھیر ساری خوشیاں دے گا۔ مجھے لگا جیسا میرا شوہر چاہتا تھا، شوہر میں چاہتی تھی، مجھے دنیا کی ہر آسائش، ہر وہ دولت مل گئی تھی جس کی مجھے حسرت تھی۔ میں عبید کے ساتھ مطمئن تھی مگر میں جانتی نہیں تھی کہ میرا سکون کس قدر جلدی ختم ہونے والا تھا۔ ہماری نئی زندگی خوشیوں سے بھرپور تھی۔ عبید کے گھر کی فیملی چھوٹی تھی۔ اس کی ایک بہن تھی جو اپنے چچا زاد کی طرف بیاہی ہوئی تھی اور گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ عبید کی اماں آباد تھی۔ عبید ایک کمپنی میں باقاعدہ کام کرتا تھا اور ایک میں محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ ہمیشہ میرے جذبات اور قربانیوں کو سراہتا۔ اماں زاہد کے ساتھ تھی اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میری غیر موجودگی میں اماں کا خیال رکھے گا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک ہی رخ پر نہیں چلتی رہتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک نیا طوفان میرے صبر کا امتحان لینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میری اور عبید کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے جب عبید کی طبیعت بگڑنے لگی۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید زیادہ کام کرنے کی وجہ سے وہ تھک جاتا تھا، مگر جب وہ بار بار بیمار ہونے لگا میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور کیا۔ ابتدائی ٹیسٹوں میں سے تو کچھ واضح نہ ہو سکا، مگر جب میں نے اس کے مزید ٹیسٹ کروائے تو ایک خوفناک حقیقت میرے سامنے آئی اور میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں یہ خبر سن کر زندہ نہیں رہوں گی، مگر مجھے زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کے لیے ابھی جینا تھا۔ عبید کو پھیپھڑوں کا کینسر تھا۔ یہ خبر تو مجھ پر قیامت بن کے گری۔ میں عبید کے ساتھ جو نئی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی اب وہ سب ٹوٹنے والے تھے۔ مجھے سب ٹوٹتے دکھائی دینے لگے۔ عبید نے مجھے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہنے لگے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کے علاج میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ واصف انکل نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے عبید کا علاج کروانے کی کوشش کی، مگر اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران عبید کی ماں جو پہلے مجھے بہت عزت دیتی تھی آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے دور ہونے لگی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ عبید کی زندگی کے دن کم ہیں اور وہ اب مجھے اپنے گھر میں بوجھ سمجھنے لگی۔ عبید کی بڑی بہن جو پہلے مجھ سے بہت باتیں کرتی تھی اب وہ مجھ پر طعنے کسنے لگی کہ میں منحوس ہوں اور میری نحوست ہی اس کے بھائی کی بیماری کی وجہ بنی۔ میرے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا، مگر میں نے عبید کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ واصف انکل بھی میرے ساتھ تھے۔ مجھے تو یوں ہی لگ رہا تھا کہ شاید عبید ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بیماری کے دنوں میں ہی مجھے معلوم ہوا کہ میں حاملہ تھی اور اسے بھی 3 مہینے گزر گئے تھے۔ افراتفری میں مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس وقت مجھے اس خوشخبری سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اس وقت تو مجھے پرواہ نہیں تھی، تو صرف اور صرف پرواہ تھی مجھے عبید کی اور اس کی زندگی کی۔ اپنی تو مجھے کوئی ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ میں دن رات اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کی دیکھ بھال میں لگی رہتی تھی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت کمزور ہو چکا تھا اور ڈاکٹروں نے بھی امید چھوڑ دی تھی، مگر میں پھر بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا دل اندر سے ڈرا ہوا تھا، مگر میں اسے حوصلہ دیتی۔ اس کی گرتی ہوئی طبیعت دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا۔ ایک دن عبید نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے کہنے لگا زونی تم نے میرے لیے جو کچھ کیا شاید ہی کوئی بیوی کر سکے۔ میرے بعد تم اپنا خیال رکھنا اور ہو سکے تو اپنی زندگی کو آگے بڑھا لینا۔ یہ کہہ کر اس نے آخری سانس لی اور میرے ہی آہتوں میں دم توڑ گیا۔ مجھے لگا جیسے ایک پل میں میری ساری دنیا ہی ویران ہو گئی۔ اس وقت میں 7 مہینے کی حاملہ تھی جب عبید نے مجھے تنہا کر دیا۔ میری زندگی ایک بار پھر تاریک میں ڈوب گئی۔ جب عبید کی ماں اور بہن کو معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں
کہ میں ماں بننے والی ہوں، تو وہ خوش ہونے کی بجائے مجھے ہی پوچھنے لگی کہ بے حیا عورت ہوں یا شاید میری کوکھ میں عبید کا ہی نہیں کسی اور کا بچہ پال رہا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہ آیا کہ اس کی اماں مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی تھی۔ وہ تو مجھے بہت پیار سے اپنی بیٹی کی طرح بہو بنا کر اپنے گھر لائی تھی۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں ان کے اکلوتے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ مگر وہ مجھ ہی کو کوسنے لگی کہ میری ہی وجہ سے ان کا بیٹا اس قدر بیمار ہو گیا۔ وہ مجھے الزام ہی دینے لگی کہ میں نے عبید کو اتنا عرصہ اپنے انتظار میں بٹھا کے رکھا۔ اگر میں پہلے ہی شادی کے لیے مان جاتی تو اسے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی۔ اگر میں پہلے ہی اس کی دلہن بن جاتی، اس کے گھر آ جاتی تو شاید وہ بیمار نہ ہوتا، بلکہ صحت مند ہو کر میرے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ عبید کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ تو میرا شوہر تھا، میں بھلا اس کا برا کیوں چاہوں گی؟ برا کیوں چاہ سکتی تھی؟ مگر اس کی تو شاید زندگی ہی ایسی لکھی ہوئی تھی۔ مگر عبید کی اماں اور بہن نے میری ایک نہ سنی اور انہوں نے مجھے فوراً ہی گھر چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ مگر واصف انکل ان کے سامنے ڈٹ گئے، لیکن وہ دونوں عورتیں تو جیسے مجھے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں اماں کے گھر واپس آ گئی، کیونکہ عبید کی بہن رانیہ نے واصف انکل سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اگر مجھے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، مگر وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ واصف انکل میری وجہ سے مزید کسی مشکل کا شکار ہوں، اس لیے میں خود ہی وہ گھر چھوڑ کر آئی۔ اماں نے میرے بیوہ ہونے کا صدمہ بہت مشکل سے سہا، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ میرے سسرال والوں نے مجھے الزام دے کر گھر سے نکال دیا تھا تو اماں مجھ پر یہ تہمت برداشت نہ کر پائیں اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ میری اور اماں کی حالت دیکھ کر بھی گاؤں والوں کو مجھ پر رحم نہ آیا، بلکہ انہوں نے مجھے طعنے دینا شروع کر دیے۔ کوئی کہتا تھا یہ منحوس ہے، پہلے باپ مرا پھر شوہر مر گیا، اب اپنی ماں کو بھی لے ڈوبے گی۔ کوئی کہتا بیوہ عورت کا گھر میں بیٹھنا اچھا نہیں، اسے دوسری شادی کر لینا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر میں مدد کے لیے جاتی تو کس کے پاس جاتی؟ زاہد اس وقت 18 سال کا تھا جب میں بیوہ ہوئی اور اس میں اور اماں پر بوجھ بن گئی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی اور بیمار ماں کو دیکھ دیکھ کر تڑپتی۔ اس مشکل وقت میں واصف انکل ہی تھے جنہوں نے میرے ساتھ ساتھ میری اماں اور میرے بھائی کی بھی مدد کی تھی، مگر میں آخر کب تک ان کے احسانوں تلے دبی رہتی؟ جب میں نے اپنی پیاری سی بیٹی فروا کو جنم دیا تو میں نے سوچ لیا کہ اب میں مزید واصف انکل سے کوئی مدد نہیں لوں گی، کیونکہ مجھ میں اتنی غیرت تو تھی کہ میں اپنی بیٹی کو خود کما کر کھلا سکوں۔ واصف انکل نے بہت اصرار کیا کہ ننھی فروا بھی ان کی ذمہ داری ہے، مگر میں جانتی تھی کہ ان کی بیوی اور بیٹی کی باتوں کا بھی بہت دباؤ تھا، اس لیے میں نے اپنے طور پر کوئی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کڑھائی سلائی مکمل نہ کر سکی کہ وہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل جاتی، اس لیے میں نے گاؤں کی بڑی حویلیوں میں ہی صفائی ستھرائی کا کام شروع کر دیا۔ میں نے گاؤں کے چند بنگلوں پر صرف اس امید کے ساتھ کام شروع کیا تاکہ اپنی بیٹی بیمار ماں اور چھوٹے بھائی کا سہارا بن سکوں۔ زاہد بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ایک مکینک کا کام کرنے لگا اور ہماری 2 وقت کی روٹی پوری ہونے لگی۔ میں نے واصف انکل کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا کہ میں کیا کام کر رہی تھی۔ سال گزرتے گئے، میں نے اپنی زندگی کے دن اور رات ایک ہی سوچ کے ساتھ گزارے کہ فروا کو کوئی دکھ کبھی نہ دیکھنے پڑے۔ میری گود کی گڑیا میرا سہارا، میری امید فروا۔ گاؤں کے بچوں کی طرح وہ کھیل کود میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتی تھی، بلکہ پڑھائی اور کتابوں میں دل لگا دیتی تھی۔ اماں کی بیماری کے وقت جیسے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، زاہد نے بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا اور وہ مکینک کا کام دن پر کرتا اور رات کو پڑھائی کرتا۔ کئی بار لگتا کہ اب وہ ہمت ہار دے گا، مگر پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیتا اور کہتا باجی فکر نہ کریں، میں ایک دن آپ اور فروا دونوں کی اس گاؤں کی تنگ نظری سے نکال کر عزت کی زندگی دوں گا۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، مگر اس کے حوصلے اور خواب بہت بڑے تھے۔ واصف انکل کبھی کبھار ہماری خبرگیری کے لیے آتے، وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے دباؤ کے باوجود ہمیں کبھی بالکل تنہا نہ چھوڑ سکتے تھے۔ آخر میں ان کی بیٹی کی بیوہ اور فروا ان کے بیٹے کا خون تھا، لیکن میں نے ہمیشہ ایک حد قائم رکھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے زور بازو سے زندگی گزاروں گی اور دوبارہ ایسی کوئی امید نہیں باندھوں گی جس کے ٹوٹ جانے سے میرا وجود پھر بکھر جائے۔ عبید کی موت کے بعد جس طرح اس کی اماں اور بہن نے مجھے اور میری اولاد کو ٹھکرایا تھا، وہ لمحہ میرے لیے بہت کٹن تھا۔ بڑی مشکل سے میں خود کو سنبھال پائی تھی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، لیکن ایک دن وہ بھی آیا جب اماں نے ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ دیا۔ طویل بیماری کے بعد وہ خاموش سے چل بسی۔ میں اور زاہد تڑپ تڑپ کر روئے۔ اس دن کے بعد گھر کا ایک اور سہارا ٹوٹ گیا، مگر فروا نے اپنے آپ کو مزید مضبوط کر لیا۔
بچپن سے اس نے اماں کی بیماری دیکھی تھی، وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی اور فوراً مدد کو پہنچ جاتی تھی۔ پہلے پہل تو مجھے اس کی رحم دلی اچھی لگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہی عادت آگے چل کر اس کی کمزوری بن جائے گی۔ گاؤں کی ایک بڑی حویلی میں جہاں میں صفائی کا کام کرتی تھی، مالک ہم پر بہت مہربان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے کتنے مشکل حالات دیکھے ہیں، اس لیے وہ فروا کی پڑھائی کے معاملے میں میری مدد کرتے تھے۔ میں اپنی بچی کو گھر پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے جب وہ اسکول سے آتی تھی تو میں اسے ساتھ لے جاتی تھی۔ وہ حویلی کے باغ میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی یا پھولوں سے کھیلتی رہتی۔ حویلی کے مالک کو ہم پر بھروسہ تھا، اسی لیے وہ حویلی کی ذمہ داری اکثر میرے سپرد کر دیتے۔ ایک دن وہ شہر کسی کام سے جا رہے تھے اور مجھے فروا سمیت حویلی میں رات گزارنے کی اجازت مل گئی۔ ساون کی گھنگور گھٹائیں دن سے ہی آسمان پر چھائی ہوئی تھیں، بڑے درختوں کی شاخیں مسلسل جھوم رہی تھیں اور دور کہیں بادل گرجنے کی آواز آ رہی تھی۔ حویلی کے اندر بارش کی بوندوں کا سرسراہٹ بڑا سکون تھا۔ فروا باغ میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی، جبکہ میں اندر اسٹور روم میں اپنے اور فروا کے لیے بستر بچھا رہی تھی۔ تمام ملازم اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ اچانک فروا کی چیخ سنائی دی۔ اس کی آواز سنتے ہی میری جان ہتھیلی پر آ گئی۔ میں دوڑتی ہوئی باہر نکلی تو دیکھا کہ وہ بارش میں بھیگ رہی تھی اور دروازے کے پاس ایک آدمی زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کیچڑ اور خون سے لت پت تھا اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ فروا جو اس وقت صرف 10 سال کی تھی، لرزتی ہوئی بولی، اماں، یہ بھی نانی کی طرح مر جائے گا اگر ہم نے اس کی مدد نہ کی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک کھسک سی اٹھی، کاش میں اپنی ماں کو بچا سکتی، مگر میں بھی بے بس تھی۔ میں نے فروا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم اس جگہ اجنبی ہیں، ہم اس اجنبی کو نہیں جانتے۔ اگر وہ کوئی چور یا ڈاکو ہوا تو ہم ماں بیٹی کیا کریں گے؟ اس سے پہلے کہ میں گیٹ پر موجود چوکیدار فروا میری بھیگی ہوئی گود میں لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، اماں، آپ جانتی ہیں نانی کی بیماری کے بعد میں کسی کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے زخمی آدمی کو حویلی کے اسٹور روم میں لٹا دیا۔ اس کے بازو پر گہرا زخم تھا۔ فروا نے فرسٹ ایڈ نکالی اور اپنے نئے ہاتھوں اس کا زخم باندھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ اپنی جان لگا کر اس کو بچانا چاہتی تھی۔ میں ساری رات اس کے پاس بیٹھی رہی کیونکہ مجھے ڈر رہا تھا کہ کوئی نقصان نہ کر دے۔ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے فروا کو اسٹور روم میں ہی سلا دیا، حالانکہ وہ ضد کر رہی تھی کہ اسی زخمی آدمی کے پاس بیٹھے۔ سورج نکلا تو بارش تھم چکی تھی اور گاؤں کے راستے کیچڑ سے بھرے تھے۔ میں نے سوچا اب زخمی آدمی کو حویلی سے رخصت کر دوں، مگر یہ دیکھ کر چونک اٹھی کہ وہ تو کمرے میں تھا ہی نہیں۔ میں گھبراہٹ میں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہی تھی۔ البتہ حویلی کا بہت سا قیمتی سامان اپنی جگہ سے غائب تھا۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فروا بھی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت اور خوف تھا۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، میرا دل کٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب حویلی کے مالک واپس آئیں گے تو کیا ہوگا۔ جب وہ اپنی فیملی کے سمیت واپس شہر سے آئے تو ان کے چہرے پر صبر کی تکن تو تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے کمرے کو کھلوائے اور سب کچھ دیکھا، غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ مجھ پر چیخنے لگے، ہم نے تو تم پر بھروسہ کیا اور تم نے ہی لوٹ لیا۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بارش، زخمی اجنبی، فروا کی ضد اور میرا دل پتھر پر رکھ کر ان سے اندر رہنا۔ میرے الفاظ ان کانوں تک نہ پہنچے۔ وہ برک اٹھے اور ہم شہر گئے اور ہم تمہاری بیٹی اور تم کا کہ درا ہے بہو کو سمجھایا، مگر بھروسہ ایک بار ٹوٹ جاتا ہے پھر جڑتا نہیں۔ شام ہونے سے پہلے ہی پولیس جیپ حویلی کے باہر رکی۔ حویلی مالک نے ہمیں ان کے حوالے کر دیا۔ میرا فروا پیچھے دن گئی، اس کا ننھا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سینے لگا لیا، پولیس کو یقین دلانے کے لیے ہم بے قصور ہیں، خدا کے لیے ہمیں سزا نہ دیجیے۔ سب سے زیادہ خود دکھ اس بات کا تھا کہ گاؤں والے ہماری ضرورت اور مجبوری کو جانتے تھے، مگر پھر بھی ہم پر شک کرنے میں دیر نہ لگی۔ جب زاہد کو خبر ملی تو اس نے واصف انکل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ان دنوں ملک سے باہر تھے۔ میں رہ رہ کر اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ زینت بھی اپنے شوہر کے ساتھ باہر سیٹل تھی۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے واصف انکل کے لوٹنے کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ وہی جو میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے سسرال کے بزرگوں اور نندوں کے پاس جانے کی درخواست کی رکھی تھی، ان کی اولاد کا واسطہ تھا، مگر انہوں نے بے رخی سے کہا، تم اس قابل ہو کہ تم پر رحم نہ کیا جائے۔ پولیس کی نظریں اور رویہ میرے لیے عذاب سے کم نہ تھا۔ میری بیٹی کم عمر تھی اور ان کی نظریں اس پر بھی بھٹکتی رہتی تھیں۔ کئی دنوں تک میں نے پولیس والوں کی گندی نظریں برداشت کیں، مگر ایک دن حد ہو گئی۔ ایک پولیس والا بار بار تفتیش کے بہانے فروا کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہنے لگے۔ میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے فریاد کرنے لگی۔ اسی وقت سب پولیس والے یکایک مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے، جیسے ان کا کوئی بڑا افسر اندر داخل ہو گیا ہو۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر تھا۔ سو تھانے میں داخل ہوا، مگر اس کی شکل دیکھ کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ وہ وہی شخص تھا جس کو میں نے اور فروا نے حویلی میں پناہ دی تھی۔
مجھے خود سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، مگر میں نے فروا کو اور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دوسرے مجھے اس افسر سے بھی رحم کی توقع نہیں تھی، مگر وہ سیدھا ہماری طرف ہی آیا اور 2 پولیس والوں کو کہا کہ وہ ہمیں جیل سے باہر نکالے۔ جب میں اور فروا باہر آئے تو یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ اس افسر کے ساتھ باسط انکل بھی تھے، مگر مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر وہ اس رات حویلی میں کیا کر رہا تھا اور اس نے یہ سب کیوں کیا۔ پھر اس نے خود مزید ساری بات بتائی۔ وہ ڈاکوؤں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پیچھے تھا۔ اسے خبر ملی کہ ان ڈاکوؤں کا اگلا نشانہ وہ حویلی تھی۔ کیونکہ اس کے مالک حویلی میں نہیں تھے، اس لیے وہ اس رات حویلی میں گیا، جبکہ اس کی نفری اس کی اطلاع کے بعد ہی آنے والی تھی، مگر ڈاکوؤں نے اسے اپنے گھیرے میں لے کر خوب مارا پیٹا اور پھر میری بیٹی نے اس پر رحم کھا کر اسے حویلی میں پناہ دی تھی۔ اس رات میرا سارا دھیان اس افسر کی طرف رہا کہ کہیں وہ چوری نہ کر لے، مگر ڈاکو تو واردات کرنے آئے تھے، ان کو اور سہولت ہو گئی اور وہ سب سامان لوٹ کر لے گئے، مگر ہماری دیکھ بھال کرنے سے سبزر کو جلدی ہوش آ گیا۔ وہ خود تو اپنی جگہ سے نہ ہل سکا، مگر اس نے وہیں اپنے عملے کو بلایا اور میں اور فروا تھانے سے وہ حویلی سے چلا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ آدمی جسے میں نے ڈاکو یا چور سمجھا تھا، دراصل وہ حکومت کا ایک ایماندار افسر نکلا جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کو بچانے نکلا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، شرمندگی بھی کہ میں نے اس پر شک کیا، شکر بھی کہ اس کی وجہ سے میں اور فروا پولیس کی اذیت ناک قید سے آزاد ہوئے۔ وہاں سے باسط انکل نے دوبارہ مجھے سختی سے منع کیا کہ میں وہیں کوئی ملازمت کا کام نہ کروں، کیونکہ وہ میرے شوہر کے بعد تھے تو میرے باپ کے بعد بھی برابر تھے۔ انہوں نے میری اور فروا کی ذمہ داری اٹھا لی۔ میں نے گھر پر سلائی کا کام شروع کر دیا، کیونکہ میں ہر ضرورت کے لیے باسط انکل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ زاہد کی کمائی اس کے لیے کافی تھی۔ باسط انکل نے فروا کی ہر طرح کی ذمہ داری اٹھائی، مگر میرا دل اتنا مطمئن نہ ہو سکا۔ میں نے وہ دن دیکھے تھے جو گاؤں والے انگلیاں اٹھاتے تھے، پولیس والے گندی نظروں سے دیکھتے تھے، مجھے یہ لمحہ کیسے میرا ہر وقت بھول سکتا تھا اور میرے یہ زخم کیسے بھر سکتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔